ایک بہت افسوسناک واقعہ جو ہے اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ترلائی میں پیش آیا ہے۔ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 31 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، 169 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ جب میں نے دیکھا اور سنا تو دل ہمیشہ ہی ایسے واقعات پہ خون کے آنسو ہوتا ہے، اور بالخصوص اس وقت اس ایسے واقعات کا پنجاب میں داخل ہو جانا اور پھر اسلام آباد سے قریب آنا مزید ہمارے لیے چیلنجنگ بھی ہے اور الارمنگ بھی ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت جو ہمارا دشمن ہے اس کی جنگی اسٹریٹجی جو آپریشن سندھور ہے وہ دہشت گردی کی شکل میں ابھی بھی جاری ہے۔ اور ابھی دیکھیں بلوچستان کے واقعات اور یہاں کے واقعات، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمیں یقینی طور پر ایک طرف تو جو ہم نے ایک کائنیٹک کاؤنٹر انسرجنسی کی تحریک شروع کی ہوئی ہے، جس کو کہ ہمارے جوان، ہماری فوج، ہماری پولیس اور ہمارے ادارے اپنی جانوں کے نذرانوں سے جو ہے وہ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت ایک پولیٹیکل کاؤنٹر انسرجنسی کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیاسی جو ایک مفاہمت دہشت گردی کے خلاف جو ہے ایک سیاسی حکمت عملی کو بھی ہمیں لانچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے ہم وہ تمام ایشوز جو ایک طرف تو ہم قوم کو اکٹھا کریں کہ بھئی اس دہشت گردی کے خلاف سیاسی تفریق نہیں ہونی چاہیے، باہمی اتحاد ہونا چاہیے، اور پوری قوم کو مل کے اس دہشت گردی کا جو حملہ ہے ہمارے اوپر دشمن کی طرف سے، اس سے ہم نے لڑنا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے ساتھ اس وقت سیاسی اختلافات کی وجہ سے فاصلے بڑھ رہے ہیں، ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک پولیٹیکل کاؤنٹر انسرجنسی کا انیشیٹو لینا چاہیے، چونکہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہمارے فوجی لڑ رہے ہوں، ہماری پولیس لڑ رہی ہو، ہمارے ادارے لڑ رہے ہوں، اور ہمارے سیاستدان جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہوں، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں۔ بلکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں میز پہ بیٹھنا چاہیے، ایشوز کے اوپر ڈائیلاگ کرنے چاہیے، سیاسی اختلافات، کیونکہ آخر میں تو ہر اختلاف نے میز پہ ہی حل ہونا ہوتا ہے۔ تو ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس دہشت گردی کے چیلنج کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی فوکس کو جو ہے باہمی مفاہمت کی طرف بڑھانا چاہیے، چونکہ بالکل درانی صاحب، آپ نے بھی بہت ایفرٹ کی اس چیز میں، اور آپ بھی ہمیشہ ان مذاکرات کے حامی ہیں، آپ نے عملی طور پر بھی بڑی کوشش کی ہے، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی وزیر اعظم سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد کچھ لہجوں میں نرمی آئی ہے، اور یہ بھی ایک اور اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری کی کال جو ہے نا وہ بھی برقرار ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو 8 فروری کی کال جو ہے واپس لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ آج کی ڈیٹ پہ جب ہم دیکھتے ہیں، میں تو چونکہ شروع سے ہی پہلے تو مفاہمت کی بات کرتے رہے، پھر ہمارے دوست ہیں انہوں نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی، ہم نے اس میں بھی باہمی ایک دوسرے سے تعاون کیا، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام جو ابلاغ ہے مفاہمت کے بارے میں، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ سی بی ایمز جو ہوئی ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، وہ ریزلٹس دے رہی ہیں کہ سی ایم کے پی کے کا لاہور کا دورہ، کراچی کا دورہ، اس کے بعد کے پی کے اندر ان کا مسلسل تعاون کرنا پاکستان کے اداروں کے ساتھ، یہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر ان کی پی ایم سے ملاقات، اور پھر آخر میں پی ایم نے اور خود بالخصوص میاں نواز شریف صاحب نے اپنے آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے محمود خان صاحب سے جو ان کا پرانا تعلق ہے اس کو بھی انہوں نے نبھایا، اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ایز اپوزیشن لیڈر تھی اس کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہ بھی ایک اور کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اندر جو ایک کمپلیٹ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے راستہ بن رہا ہے، لیکن
یہ راستہ جو ہے یہ پولیٹیکل کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے بھی اس کو استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ افراد کے لیے استعمال ہو. مطلب پارلیمنٹ میں کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت دو جگہ پہ موجود ہے، ایک طرف تو وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے شکل میں موجود ہے اور دوسری طرف وہ عوام کی شکل میں موجود ہے. جی درمیان میں جو پارٹی کا ان کا کاڈر ہے اس کے اوپر وہ ایک مطلب وہ اپنا موو تو کر رہے ہیں لیکن ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ان دونوں کی حیثیت ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی اقدامات اٹھائے جائیں، اب دیکھنا جیسے یہ واقعہ ہوا عمران خان صاحب کی بیماری کا، اس کے اندر حکومت نے جتنی کتنی سیاست کی وہ نامناسب تھی، اور ابھی تک جو ہے ان کے میڈیکل بورڈ کا قائم نہ کرنا اور ان کے میڈیکل جو کنسلٹنٹ ہے اس کو ان سے نہ ملنے دینا، وہ بھی ایک مطلب سٹریس ڈیولپ کرنے والی بات ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پارٹی کو حکومت نے اور حکومتی اداروں نے اتنا ان کی لیڈرشپ کو اتنا میلو ڈاؤن کر دیا ہے کہ وہ شاید 8 کو کوئی بہت بڑا شو پٹ اپ نہ کرا سکیں، چونکہ ورکر کانفیڈنس جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے پارٹی لیڈرشپ کے اوپر. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی سے سٹریسز ختم ہو رہی ہیں. پبلک کا تو اپنا ایک ریونج ہے، اپنا ایک ان کا ایک احساس ہے، اور ایک احساس ہے کہ ان کے ووٹ کو رسپیکٹ نہیں دی گئی. یہ سب چیزیں جو یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن جنید صاحب سر عرض کیجئے گا، یہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اگر نکلے گا تو مذاکرات، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں عام تاثر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے شاید مذاکرات کے دروازے مکمل طور پر بند کیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف سے آواز آتی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف علیمہ خان یہ جو کہ عمران خان کی بہن ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا نا وہ خان کا ساتھی نہیں ہے. تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ چانسز کیا ہیں اگر ملاقاتیں ہو بھی جاتی ہیں تو انہیں مسترد کر دیا جائے یا پھر مذاکرات کامیاب نہ ہونے دیے جائیں تو اس کے بعد پھر سیاسی استحکام پھر کیسے آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں پہلے ابھی ایک لمبے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کا مینڈیٹ کسی کے پاس ہے نہیں ہے، مینڈیٹ کس طرح آیا وہ ایک الگ سوال ہے. مذاکرات اگر کامیاب بنانے ہیں، ان کو ریزلٹ اورینٹڈ بنانا ہے تو وزیر اعظم صاحب کو جیل میں موجود قیادت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. یہ قیادت جو کہ مل نہیں پا رہی، جو کہ جن کا سارا اس وقت سیاسی حکمت عملی اس پہ ہے کہ جی ہمیں ملنے دیا جائے تاکہ ہم مذاکرات کر سکیں، وہ ملے بغیر اگر مذاکرات کر بھی لیں گے تو اس کی کیا مانت، اس کی کیا ایفیکٹیویٹی ہوگی. لہذا اس وقت میں تو جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہیں ایک ہی مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ مذاکرات کریں، اس قیادت سے کریں جو جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس قیادت سے کریں جو حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندہ قیادت ہے. یہ جو بیچ کے لوگ ہیں، صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا مینڈیٹ جو ہے محمود خان اچکزئی کے پاس ہے اور جیسے کہ عمران خان نے نامزد بھی انہیں اس لیے کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا مینڈیٹ اور پاور جو ہے محمود خان اچکزئی کے پاس موجود ہے یا پھر ابھی نہیں ہے ان کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس بھی یہ پاور موجود نہیں ہے ادر دین خود عمران خان صاحب کے. یہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملنے دیں پھر ہم مذاکرات کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور آپ یہ اگر بھٹو صاحب تک چلے جائیں، بھٹو صاحب آخری سیاستدان تھے جنہوں نے کہ مذاکرات کیے تھے پاکستان میں، تو انہوں نے جیل میں موجود تینوں لیڈروں کو اتنے بڑے بڑے مقدمات میں وہ تھے، کسی پہ دہشت گردی کا مقدمہ تھا، بم کیس تھے، بھینس کی چوری سے لے کے ہر کیس ان کے اوپر تھا، انہوں نے ان سب کو بلا کے اپنے سامنے بٹھایا اور مذاکرات شروع ہو گئے. آج اگر پرائم منسٹر صاحب خود جیل میں چلے جائیں یا ان کو جیل سے پرائم منسٹر ہاؤس بلا کے سامنے بٹھا لیں تو مذاکرات شروع ہو جائیں گے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ریئل کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گی جس کے نتیجے میں ملک کے اندر جو کنفنٹریشن اور پولیٹیکل سٹریسز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گی، اور اب معاملے کو اسی طرف لے جانا پڑے گا. اب ان کی یہ کوشش ہوگی کہ جی آگ کی وجہ سے ان کو کہیں باہر بھیجنے کا کوئی انتظام ہو جائے. یہ حکومت ایسا پلان کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے زرداری صاحب اس میں کوئی کام بھی کر رہے ہوں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان سب چیزوں سے پہلے اگر آپ نے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ جیل میں موجود قیادت سے
حکومت کی قیادت. اور اب دیکھیں اب معاملہ وہاں تک آ گیا, جب میں کہتا تھا تو سب لوگ کہتے تھے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہ بھئی مذاکرات تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہونے چاہیے. حکومت کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ حکومت نہیں ہے, حکومت حکومت ہے. اور خود حکومت نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس دن یہی بات کہی. لہذا اب اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ حکومت اب بلیم شفٹنگ نہ کرے حکومت, اور ان کے وزراء جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نام کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو عوام سے لڑانے کی کوشش نہ کریں, اسٹیبلشمنٹ کے نام کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ٹکراؤ کی کوشش نہیں کرنی چاہیے حکومتی وزراء کو. اور اتنے شدید دہشت گردی کے بیانات دینے والے وزراء جو ہیں ان کو تھوڑا سا ٹیپ لگا دیں کہ وہ حوصلہ پکڑیں. وہ ایک اختیار میں بیٹھے ہوئے حکومت کے جیسے بھی ہے, ڈی فیکٹو ہیں یا ڈی جورو ہیں, جو بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں, لیکن انہیں ملک کے اندر دیکھیں اب کیا 30 آج ہم نے اپنے شہداء دیے ہیں, پھر روز ہمارے اتنے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں, اس کے باوجود جو ہے ان کے منہ سے نکلتی ہوئی آگ جو ہے اس میں کمی نہیں آتی. بھئی انڈیا کی طرف جا کے آگ نکالو, اپنے لوگوں پہ کیوں نکالتے ہو؟ اپنے لوگوں کو تو اپنے ساتھ کیا جاتا ہے. جو لوگ عوام میں سے نکلے ہوئے ہیں, جو کل تک حکمران تھے, وہ غدار تو نہیں ہو سکتے نا ایک دن میں. تمہارے اقتدار میں آنے سے ساری اپوزیشن غدار تو نہیں ہو جائے گی. اس تصور کو ختم کرنا چاہیے کہ جی ہم حکومت میں آ گئے ہیں تو جو ہمارے مخالف تھے وہ غدار ہے سارے. یہ نہیں ہے, نہ کوئی غدار ہے, تم بھی نہیں ہو غدار, وہ بھی غدار نہیں ہے. لہٰذا یہ آگ شولوں کا بزنس بند کرو, اس کے بجائے جو ہے پیار کا, محبت کا, پھولوں کا بزنس شروع کرو, اور آپس میں بات چیت کے ذریعے آگے بڑھو. ان اداروں کو مت کھینچو اس کے. دیکھو اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کی نہیں ہوتی, اسٹیبلشمنٹ صرف حکومت کی پارٹی کی نہیں ہوتی, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پورے قوم کی ہوتی ہے. وہ اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے, وہ حکومت کی بھی ہوتی ہے, وہ عوام کی بھی ہوتی ہے, وہ سب کے ٹیکس پہ چلتی ہوئی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو اتنے گھنونے طریقے پہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے حکومت کو. ان کی عزت اور ان کی جو عوام کے اندر حیثیت ہے اس کو بڑھانے کے لیے انہیں یہ ماننا چاہیے کہ اگر کوئی ڈسٹارشن ہو رہی ہے, اگر جیل کے اندر کسی سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے, اگر کیسوں کے اندر کسی سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. انہوں نے تو 9 مئی کا ایک کیس نہیں ریزالو کیا ابھی تک حکومت نے. ایسی ایف آئی آر کاٹی کہ بیچارہ وہ دہی خود شرما گیا کہ یہ کیا ایف آئی آر انہوں نے کاٹ دی ہیں. تو لہٰذا اب یہ کام حکومت کو بند کرنا چاہیے, اور اس کے بند کر کے مفاہمت کے لیے, اور میں بڑا سپورٹ کرتا ہوں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اس انیشیٹو کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو ڈائیلاگ کی طرف آنا